بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ فلسطینی دھڑوں کا مصر کی میزبانی میں معاہدے پر اتفاق۔ ایران معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ ایران، افغانستان اور عراق سے امریکی اہلکاروں کے مزید انخلاء کا فیصلہ۔ کویت میں ملازمین کی واپسی، حکام کا ایک اہم اعلان۔ ترکی میں کورونا کے باعث کرفیو۔ کمرے میں آواز کیے بغیر سیدھا آپ کے کان میں میوزک بجانے والے سپیکرز۔ ٹک ٹاک نے بے گھر آدمی کی زندگی بدل دی۔ فردوس عاشق عوان کے لاہور قلندرز کو مفت مشورے۔ پرانا بلدیاتی نظام ناکام ہو چکا، تاریخ کا بہترین نیا نظام لا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ جاپان نے RCEP میں انڈیا کی شمولیت کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فلسطینی تنظیموں نے مصر کی میزبانی میں ایک ابتدائی مصالحتی معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے اور فلسطین کی دیگر تمام نمائندہ قوتوں کو اس میں شامل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ابتدائی مصالحتی معاہدے کو تحریری شکل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مصر میں طے پائے معاہدے کے بعد فلسطین میں جامع مفاہمتی عمل کی راہ ہموار ہوگی اور فلسطین میں انتخابات کے انعقاد کی طرف پیش رفت کی جا سکے گی۔ مصری حکومت نے فلسطینی گروپوں سے کہا ہے کہ وہ غزہ سے اسرائیل پر کارروائیوں کا سلسلہ بند کر دیں۔ مصر نے فلسطینی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو بڑھانے کے اقدامات سے بچیں۔ مصر نے اسرائیلی حکومت سے بھی کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر اپنی سرگرمیوں کا سلسلہ بند کر دے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر نو منتخب صدر جو بائیڈن ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ کرتے ہیں تو ایران 2015 کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ ایران نے کہا کہ یہ کام فوری طور پر صرف 3 ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ اگر جو بائیڈن امریکی وعدوں پر عمل کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی فوری طور پر اپنے مکمل وعدوں کے مطابق معاہدے پر واپسی کر سکتے ہیں اور اس معاہدے کے فریم ورک کے اندر ہی مذاکرات ممکن ہے۔ ایران نے مزید کہا کہ ہم اس بات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں کہ امریکہ کس طرح اس معاہدے میں واپسی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں صورتحال آئندہ چند ماہ میں بہتر ہوگی کیونکہ جو بائیڈن 3 ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے ایران پر عائد پابندیاں اٹھا سکتے ہیں۔ جو بائیڈن 2015 میں 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے معاہدے میں دوبارہ شمولیت کا عزم ظاہر کر چکے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے ایران نے اس بات پر بھی اتفاق کیا تھا کہ وہ بھاری پانی کی تنصیب کو بھی تبدیل کرے گا تاکہ ایٹم میں استعمال ہونے والا مواد پلوٹونیم تیار نہ کیا جا سکے۔ ان تمام شرائط کو قبول کرنے کے بدلے اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے ایران پر عائد کردہ اقتصادی پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں۔ ایران ہمیشہ سے اس بات پر اصرار کرتا رہا ہے کہ اس کا پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے اور وہ معاہدے پر عمل پیرا ہے، جس کی تصدیق عالمی جوہری توانائی ایجنسی بھی کرتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو تباہ کن اور پاگل پن قرار دینا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ امریکہ نے افغانستان اور عراق سے امریکی اہلکاروں کے مزید انخلاء کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کمانڈروں کو افغانستان اور عراق سے 2500 اہلکاروں کی واپسی کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ امریکی میگزین فارن پالیسی کے مطابق 2000 اہلکار افغانستان اور 500 عراق سے واپس بلائے جائیں گے۔ اس وقت افغانستان میں 4500 اور عراق میں 3000 امریکی اہلکار تعینات ہیں۔ امریکی میگزین کے مطابق 15 جنوری تک اہلکاروں میں کمی مکمل کر لی جائے گی۔ اس ہفتے کے آخر تک اہلکاروں کی واپسی کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جائے گا۔ کویت میں کورونا وبا کے باعث پابندی والے ممالک سے لوٹنے والے گھریلو ملازمین کی واپسی پر انہیں قرنطینہ ہونا پڑے گا۔
جس کے لیے ادارہ جاتی طور پر یومیہ 30 کویتی دینار کا اعلان کیا گیا ہے۔ ادھر جن ممالک پر پابندی عائد کی گئی ہے ان پر سے پابندی ہٹانے کے لیے وزراء کونسل کے فیصلے کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ ادارہ جاتی قرنطینہ کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے گھریلو ملازمین کے لیے تیاریاں مکمل ہے۔ یومیہ لاگت 30 کویتی دینار سے زیادہ نہیں ہوگی، جس میں 14 دن کی مدت کے لیے 3 وقت کا کھانا شامل ہے۔ منفی رپورٹ آنے پر یہ مدت کم کر کے نصف کر دی جائے گی۔ پابندی والے ممالک کے لیے ایئر لائن ٹکٹس کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کارکنوں پر کوئی اضافی بوجھ ڈالنے کی خواہش مند نہیں ہے۔ موجودہ اخراجات والا نظام منصفانہ اور متوازن ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گھریلو ملازمین کے کویت واپسی کے اخراجات میں ٹکٹ کی قیمت، ادارہ جاتی قرنطینہ کی لاگت اور PCR ٹیسٹ کی قیمت شامل ہے۔ یاد رہے کہ گھریلو ملازمین کے لیے ابھی جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں انہیں PCR ٹیسٹ فیس سے استثناء دیا گیا ہے۔ ترکی میں کورونا کیسز بڑھنے پر حکومت نے ویک اینڈز پر کرفیو لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیفے اور ریسٹوران صرف ڈیلیوری سروسز کریں گے۔ تمام سکول سال کے آخر تک بند رہیں گے۔ اسکولوں میں صرف آن لائن تعلیم دی جا سکے گی۔ پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کورونا کیسز اور اموات کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اس ویکینڈ سے رات 8 بجے سے صبح 10 بجے تک کرفیو ہوا کرے گا۔ کھیلوں کے تمام مقابلے شائقین کے بغیر منعقد کیے جائیں گے۔ صورتحال کنٹرول نہ ہوئی تو پابندیاں مزید سخت کی جا سکتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ترکی میں کورونا متاثرین کی تعداد 4,21,000 سے زیادہ اور اموات 11,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اگرچہ دوسروں کو تنگ کیے بغیر موسیقی سننے کے لیے ہیڈ فونز وغیرہ موجود ہیں، تاہم انہیں گھنٹوں تک پہنے رکھنا تکلیف دہ کام ہے۔ موسیقی کے دلدادہ لوگوں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے ماہرین نے ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لی ہے جو کمرے میں ذرا سی بھی آواز پیدا کیے بغیر سیدھا ان کے کان میں موسیقی بجائے گی، جسے ساؤنڈ بیمر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ڈیوائس دراصل آواز کو براہ راست کانوں میں پہنچاتی ہے اور اس ڈیوائس کو کانوں پر پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس ڈیوائس میں 3D سینسنگ کا استعمال کیا گیا ہے جو کانوں کی پوزیشن کو سکین کر کے اس کا سراغ لگاتا ہے اور ان تک الٹرا سونک ویوز کی صورت میں آڈیو سگنلز بھیجتا ہے۔ اس طرح یہ آواز صرف اسی کانوں میں گونجتی ہے جو یہ سسٹم استعمال کر رہا ہو۔ آپ کمرے میں جہاں بھی جائیں گے یہ ڈیوائس آپ کے کانوں کا سراغ لگا کر بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل ان تک آواز پہنچاتی رہے گی۔ چینی ایپلیکیشن ٹک ٹاک نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دنیا کے سامنے رکھنے اور اپنا آپ منوانے کا نادر موقع مہیا کیا، اور ہم نے کئی لوگوں کو اس ایپ کے ذریعے راتوں رات سٹار بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس امریکی شخص ہی کو دیکھ لیں جو بے گھر تھا، مگر ٹک ٹاک کی بدولت اب وہ کروڑوں روپے مالیت کے گھر کا مالک بن گیا ہے۔ اس 37 سالہ شخص کا نام ناتھن ہے جو ایک وقت میں انتہائی غریب اور بے گھر تھا۔ اس نے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنایا اور اس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوگی اور اس کا اکاؤنٹ مقبولیت کے زینے چڑھنے لگا۔ اب تک ناتھن ٹک ٹاک سے لاکھوں ڈالرز کما چکا ہے اور گزشتہ دنوں اس نے امریکی ریاست اڈاہو میں $3,20,000 تقریباً 5 کروڑ روپے کا گھر بھی خرید لیا، اور گھر کی قیمت اس نے مکمل ادائیگی کیش کی صورت میں کی ہے۔ ناتھن کی ٹک ٹاک پر شہرت پانے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ ستمبر میں وہ کام پر جا رہا تھا کہ اس کی کار خراب ہو گئی اور اسے پیدل جانا پڑا۔ راستے میں اس نے ایک ویڈیو بنائی اور ٹک ٹاک پر پوسٹ کر دی۔ اس ویڈیو میں وہ ایک گانے پر ہونٹ ہلا رہا ہوتا ہے۔ اس کی یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی جسے اب تک 1,15,00,000 لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب اس شخص کو اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر 58 لاکھ سے زائد لوگ فالو کر چکے ہیں اور وہ ایپ سے ماہانہ لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لاہور قلندر کراچی کنگز سے ہار چکا ہے، اور اس ہار کے پیچھے سنا ہے کہ PTI کی سپر سٹار وزیر فردوس عاشق اوان صاحبہ کا ہاتھ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں اور وہ مذاق میں کہہ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں فردوس عاشق اوان نے لاہور قلندرز کو مفت مشورے دیے، بولنگ کیسے کروانی ہے، رنز کیسے روکنے ہیں وغیرہ۔
معاون خصوصی نے لاہور قلندرز کو اپنے چھپے ہوئے تمام گر بتا دیے، کوئی گر اپنے پاس نہیں چھوڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور قلندرز کے بولرز کو پرفارم کرنا چاہیے، قلندرز کو کیچ بھی نہیں چھوڑنے چاہیے اور فیلڈنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ کوشش کریں کہ دوڑ کر رنز کو روکیں، کھڑے ہو کر یہ نہ دیکھیں کہ بال باؤنڈری پار کر گئی ہے، بلکہ بولرز کو اینڈ تک چیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز دونوں میرے بازو ہیں، ایک دایاں اور دوسرا بایاں۔ دونوں بازو طاقتور ہوں تو جسم تندرست اور توانا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں بازو کے درمیان کانٹے دار پنجہ آزمائی ہونے جا رہی ہے۔ دونوں ہاتھوں کی مضبوطی ضروری ہے، لیکن دوستو معاون خصوصی نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے دوسرے بازو کو کیا بتایا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پرانا بلدیاتی نظام ناکام ہو چکا ہے اور اب تاریخ کا بہترین نیا نظام لا رہے ہیں۔ نئے نظام میں ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا، یعنی میئر کا براہ راست الیکشن ہوگا، بالواسطہ الیکشن نہیں ہوگا کہ پہلے یو سی ناظم کا الیکشن ہو جو میئر منتخب کرے، کیونکہ اس نظام میں پیسہ چلتا ہے۔ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے۔ میئر اپنی کابینہ منتخب کرے گا جس میں ماہرین ہوں گے، مثلاً آبی ماہرین اور ماہرین تعلیم وغیرہ۔ جاپان نے آر سی ای پی میں انڈیا کی شمولیت کا راستہ کھلا رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ چائنا اور باقی ممالک کی بھی اس بات میں دلچسپی ہوگی کہ آگے چل کر کسی مرحلے پر انڈیا بھی اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انجام کار ملک بھی اپنا اپنا مفاد دیکھتے ہیں، معیشتیں صرف دوستی کے سہارے نہیں چلا کرتی، اور یہی انڈیا کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ دشمن کا دشمن ہمیشہ دشمن نہیں ہوتا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔